سیلاب کے بعد ہمارے گاؤں میں سڑکوں کے کیا حالات ہیں وہ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اگر ہم چھوٹے شہر جائیں تو ہمیں یہ راستے کراس کر کے ہی جانے پڑتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیلاب کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور کافی سارے گھروں کی دیواریں بھی گر چکی ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ سیلاب تو گزر گیا لیکن لوگوں کے جو نقصان ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ میرے دوست اختر نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم جا رہے ہیں چھوٹے شہر۔ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے والے دن ہمارے علاقے میں بنتا ہے بیف کا گوشت۔ اختر اور میں نے دونوں نے بیف کا گوشت لیا اور گوشت لے کر ہم چل پڑے واپس کی طرف۔ جہاں سے ہم نے بیف کا گوشت لیا ہے یہاں پر سیلاب کا پانی تھا۔ جب سے سیلاب کا پانی سوکھا ہے تب سے اس شہر میں پھر سے رونقیں شروع ہو چکی ہیں۔ جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں یاد ہے کہ یہاں تک سیلاب کا پانی تھا۔ ہمارے علاقے میں کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگ دور سے جانوروں کے لیے گھاس لے کر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں فصلیں اور کچھ بھی نہیں بچا، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے مدرسے کی ایک دیوار گر چکی تھی تو اس سلسلے میں مجھے ملنا تھا مستری صاحب سے جو کہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی مدرسے کے پاس پہنچا تو مستری صاحب کو ملا اور مستری صاحب کو ساتھ لے کر میں چل پڑا اپنے مدرسے میں۔ یہ ہے ہمارا مدرسہ اور جس جگہ جہاں ہم موجود ہیں یہاں پر بھی سیلاب کا پانی تھا۔ مستری صاحب کو ساتھ لے کر ہم چلے گئے اندر مدرسے میں۔ جیسے ہی گیٹ اوپن کیا تو یہ سامنے آپ کو دیوار نظر آئے گی۔ مستری صاحب سے دیوار کا ٹائم لے لیا ہے میں نے کہ ہم نے کب اور کیسے دیوار کھڑی کرنی ہے۔ جو اس کا سامان آنا تھا وہ ہمیں مستری صاحب نے لکھ کر دے دیا ہے کہ آپ نے یہ سامان لینا ہے اور اکٹھا کر دینا ہے۔ مستری صاحب نے 2 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ 2 دن کے بعد میں آ جاؤں گا۔ پھر مجھے کال آئی میرے دوست اختر کی کہ آج کی آپ کی دعوت میری طرف سے ہے جو کہ بٹیر میں آپ کو کھلاؤں گا۔ پھر میں کر رہا تھا اختر بھائی کا انتظار کہ وہ جلدی سے آ جائیں اور ہم چلے جائیں سیدھا بٹیر لینے کے لیے۔ یہ ہیں وہ بٹیر جو اختر بھائی نے لیے ہوئے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ فارم کے بٹیر ہیں۔ فارمی بٹیر ہونے کے باوجود اس لیے یہ موٹے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کھڑے ہو کر سارے بٹیروں کو بنوایا۔ ہمارے پاس بٹیر تھے 12 اور مجھے بٹیر کھانے کا بہت شوق تھا تو اس لیے اختر بھائی نے آج میری دعوت رکھی ہے۔ میں نے اختر بھائی کو کہا کہ بٹیر کو میں خود ہاتھ سے اٹھاؤں گا۔ یہ میرا پہلی بار تھا جب میں نے بٹیر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اختر بھائی نے مجھے کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ بٹیر کو جب میں نے اٹھایا تو یہ بہت ہی نرم تھے۔ بٹیر بنوا کر پھر ہم نے ایک بٹیرے کا وزن کیا کہ اندازہ کرتے ہیں کہ کتنا ہوگا وزن۔ ایک بٹیرے کا وزن ہوا ہے 45 گرام۔ بٹیرے بنوا کر ہم چل پڑے ہوٹل والے کے پاس، اس کو کہا کہ ہمیں یہ بٹیرے بنا کر دو۔ ہوٹل کے بعد پھر ہم پہنچ گئے، ہمارے ایک دوست نے لی تھی نیو جیپ، اس کو مبارکباد دینی تھی۔ اس نے ہمیں بلایا تھا اپنے گھر کہ میرے گھر آئے، میری جیپ دیکھے، میں نے نیو جیپ لی ہے۔ جیپ تو ہم نے دیکھ لی تھی لیکن ہمارا دوست جو ہے نا وہ اپنے گھر پہ نہیں تھا۔ جب ہم نے جیپ دیکھی تو ہمیں تو بہت پسند آئی۔ سارے دوستوں نے بہت تعریف کی کہ جیپ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے۔ جیپ دیکھنے کے بعد پھر ہم تینوں چل پڑے زید بھائی کے فارم پہ کیونکہ یہ جیپ بھی زید بھائی نے لی تھی۔ زید بھائی نے کہا کہ آپ آ جائیں، میں اپنے فارم پہ ہوں۔ یہ زید بھائی کے فارم کی آپ نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ سیلاب کی زد ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہمارا سارا علاقہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے، اب سیلاب جو کہ ختم ہو چکا ہے تو یہ اس کا پانی بچا ہے۔ یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے۔ زید بھی سامنے وہ ٹریکٹر پہ کھڑے تھے، میں نے آواز دی زید بھی آپ یہاں آ جائیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی چارپائی رکھی تھی زید بھائی نے چھاؤں کے نیچے، تو نیچے سے زمین ٹھنڈی تھی تو یہاں بیٹھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ جیسے ہی میں نے یہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی تو میں بھی نیچے پہنچ گیا چارپائی پہ۔ کچھ دیر ہم نے یہاں پر ریسٹ کیا اور زہد بھائی نے ہمارے لیے بوتل اور نمکو منگوا لی۔ پھر سب دوستوں نے مل کر بوتل اور نمکو کا مزہ لیا۔ کافی ٹائم یہاں پر بیٹھنے کے بعد موج مستی کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک ایک کر کے ہم نے بوتل پی۔ جیسے ہی ہم نے بوتل ختم کی تو ہوٹل والے کی کال آ گئی کہ بھائی صاحب آپ کے بٹیرے تیار ہیں، آپ آ جائیں اور اس کے بعد پھر جمعے کا ٹائم ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے بٹیرے کی کڑھائی دیکھی میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ دکھنے میں تو کڑھائی بہت ہی زبردست اور ٹینڈر لگ رہی تھی۔
پھر ہم نے ہوٹل والے کو کہا کہ ہم اندر بیٹھتے ہیں، آپ روٹی سلاد اور بوتل وغیرہ اندر پہنچا دیں۔ بسم اللہ پڑھ کر پھر ہم نے کڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پہلی بائٹ بنا کر لی بٹیرے کی کڑھائی کی تو یہ بہت ہی گرم تھی۔ جیسے جیسے میں نے اپنے منہ میں ڈالی پہلی بائٹ تو یقین کرے اتنا مزہ آیا کہ میں تو واہ واہ کرتا رہ گیا۔ ایک بٹیرے کے 2 حصے ہم نے بنوائے تھے، پھر سب نے خوب بیٹھ کر یہاں بٹیرے کی کڑھائی کھائی۔ ویڈیو میں نے بنانا چھوڑ دیا، پھر میں نے ٹکا کے بٹیر کی کڑھائی کھائی۔ کڑھائی کھانے کے بعد پھر ہم چل پڑے جی واپس۔ آپ بتائیں آپ نے کبھی بٹیر کی کڑھائی کھائی ہے؟ اللہ حافظ۔